بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبهم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے لفظ کو استعمال فرمایا، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ محبت کی زیادتی کا نام عشق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اہل وفا رہے محبت کا دم بھرنے کے بعد اور پھر ہمارے وفادار ہو کر رہے تو ہم تم کو ترقی عطا فرمائیں گے، زمین کا مالک بنا دیں گے، حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، غلامی تمہارے سے بھاگ جائے گی، دوسرے تمہاری غلامی کریں گے اور یہاں تک کہ دنیا کمائے گی اور تم کھاؤ گے۔ اور اگر تم نے اہل وفا سے اپنا تعلق ختم کر دیا اور وفاداری کا ثبوت نہ دیا تو پھر فرمایا ہم تمہیں ہٹا دیں گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کریں گے جو ہمارے سے محبت کرنے والے ہوں گے اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ کتنا سخت بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے کہ اللہ ہمیں ہٹا دے اس زمین سے، ہمیں ہٹا دے ان مکانوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں دور کر دے مسجدوں سے، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے ہمیں صدقہ خیرات سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے سے دور فرما دے، اور ہماری جگہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جو نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، علم کی قدر کریں، قرآن کا ادب کریں، رسول کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے وفادار بندوں کے لیے اشد محبت کی قید ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہونے کی پہچان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہر آدمی دعویٰ کرے گا، قاری صاحب بھی، مولوی صاحب بھی، پیر صاحب بھی، سبھی دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس درجے کی ہم سب کو عطا فرمائے۔ خدا کرے یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ ایک تو ہے مومنین کے ساتھ تواضع اور فنائیت، اور کفار کے ساتھ شدت، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ ہمارے عاشقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تواضع اور خاک ساری سے رہتے ہیں، لیکن کافروں پر نہایت سخت ہیں۔ تو پہلی چیز کیا بتائی کہ یہ مسلمان مومن آپس میں تواضع، ایک دوسرے کو سلام پہل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں خاک ساری اور عاجزی انکساری۔ لیکن کافروں پر نہایت سخت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان سے ان کی تعلق نہیں ہے، ان سے ان کی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، حضرت حسن حسین جو ہے رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، انہوں نے پوچھا ابا جان آپ کو ہمارے سے محبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں محبت ہے۔ فرمایا ہماری امی جان سے بھی محبت ہے؟ فرمایا ہاں ہماری سے بھی، ان سے بھی محبت ہے۔ تو فرمایا تو پھر تمہارا ایک تو دل ہے اور سب کی اس میں محبتیں بھری ہوئی ہیں۔ بھائی اتنی بات ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ کے چل دیے، ایسے ہو گئے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تب افاقے کی حالت دیکھی صاحبزادوں نے، تو کہا ابا جان ہم نے جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا ہم سمجھ گئے، اصل محبت تو آپ کو اللہ اس کے رسول کی ہے، ہمارے اوپر تو شفقت ہے، اولاد پر تو شفقت ہے، اصل محبت تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے ہے۔ تو یہ ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور عشق کی اثرات کیا ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہوں گے،
خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، اپنے نفس کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کا اپنے نفس کو ذلیل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ذلت کے عادی تھے، ذلت ان کے گلے میں پڑی تھی، پیٹھ سے چھتتے پھر رہے تھے، ایسا نہیں، بلکہ جان جان کر اپنے آپ کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ چوک ہو گئی، حضرت بلال سے فرمایا اے بلال تم تو کالے ہو، تم تو بہت ہی کالے ہو، لیکن فوراً تنبیہ ہوئی کہ آج یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، اپنے پاؤں سے مجھے روند ڈالو۔ مجھ سے کیا لفظ آج نکل گیا، مجھے اپنے پاؤں سے روند ڈالو، یہ میری خطا اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی المؤمنین، لیکن کفار کے ساتھ صحابہ کیسے تھے؟ عزۃ علی الکافرین۔ اگر فطرتاً یہ ذلیل ہوتے تو کافروں پر کیوں سخت ہوتے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم آج آپس میں مہربان ہوں، لیکن مہربان نہیں۔ دیکھ لو جھگڑے مسلمانوں میں زیادہ ہو رہے ہیں یا ہمارے جھگڑے کافروں سے ہو رہے ہیں؟ پولیس والوں کے سامنے اجی سر، بس پیر تو ان کے ختم ہو گئے، سر ہی سر رہے۔ دوسرا کوئی آ جائے غیر قسم کا آدمی، نیتا، اس کے پیر چھونے کو تیار ہیں، اسے ناشتے کروانے کو تیار ہیں جی، فوٹو کھنچوانے کو تیار ہیں، اور مسلمان جو اپنا پڑوسی غریب ہے اسے ستا رہے ہیں، ہے نا، مخبریاں کر کر کے اپنوں کو پھنسا رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہیں، یوں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے دشمنان اسلام کہ ان میں توڑ پیدا کرو، پھر تم ان کو اوپر نہیں آنے دے سکتے، بلکہ یہ نیچے ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ تو یہ اسلام کی پہلی خوبی یہ ہے مسلمان کی، جو اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والا ہو، اللہ کا عاشق ہو، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو، دوسروں کی برائیاں کرتے نہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور اپنوں کی برائیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی برائی، بھائیوں کی برائی، پڑوسیوں کی برائی، امام کی برائی، عالموں کی برائی، قاریوں کی برائی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی برائی، یہ کروا لو ان سے۔ یہ اللہ کے عاشق تھوڑا ہی ہیں، یہ تو منافق صفت انسان ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا سا لفظ کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے گھبرائے، اور یوں فرمایا اے بلال مجھے اپنے پیروں میں روند ڈالو، زمین پر لیٹ گئے۔ یہ تھا ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کی نشانی۔ تو اگر کالا ہے تو اپنا آپ بنایا، اس کے ماں باپ نے بنایا، یا اس نے بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر ہوا، کس پر ہوا؟ کیونکہ ناک تو دیکھ لو کتنی لمبی ہے نا، کسی کو کہتے کانا دیکھ، کسی آنکھ دیکھ، کسی کانا کیسے کھجی نکال رہا، یہ کھجی بنا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بنائی ہے، تم کسی کو نام رکھو گے تو یہ اعتراض کس پر جائے؟ تو پہلی نشانی یہ ہے اللہ کے عاشقوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو ہے آپس میں مہربان ہوں۔ یہاں تک کہ جو پیر بھائی ہوں، مرید، ایک پیر کے جو مرید ہیں ان میں تو خاص طریقے سے محبت ہونی چاہیے، جو ایک استاد کے شاگرد ہیں ان میں تو خاص طریقے سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج یہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرید دوسرے مرید پر حسد کرتا ہے، پیر صاحب اسے تو زیادہ چاہتے ہیں اور مجھے کم چاہتے ہیں، یہی اعتراض شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر ابھی کمی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی رٹ ابھی اور لگانی ضروری ہے تاکہ دل کے اندر سے غیر اللہ نکل جائے۔ دوسری نشانی کیا ہے اللہ کے عاشقوں کی؟ جہاد فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ لومڑی کی طرح بزدل نہیں رہتے، مشقت اور مجاہدہ اٹھاتے ہیں، جم کر رہتے ہیں۔ استقامت ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے۔ دین پر جم جانا، تہجد کی نماز شروع کر دی، اس پر جم رہا ہے، فرض نماز جماعت سے پڑھنی شروع کر دی، اس پر جم رہا ہے، برائیوں سے رکنا شروع کر دیا، اس سے جم رہا ہے۔ تو اس کو فرمایا دین پر جم جانا ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک خادم جو 10 سال سے حضرت جنید کے ساتھ رہتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کے اندر 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ
نے فرمایا کہ 10 سال کے اندر تم نے مجھے اور اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا کبھی؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نہیں، یہ تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک اور مولا کو ایک سانس ناراض نہیں کیا، ظالم، تو اس سے بڑی اور کیا کرامت تو چاہتا ہے؟ 10 سال تک ایک بات بھی تم مجھے نہیں بتا سکا کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت والا، جم جانے والا دین پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے اور لومڑیوں کی طرح راہ فرار نہ اختیار کرے۔ نماز پڑھنے جا رہے لوگ نظر نیچی کر لی، صدقہ خیرات کا نمبر آ رہا دینے لینے کا تو نظر نیچی کر لی، نیچے کو منڈی کر کے بیٹھ گئے جیسے دمی نہ ہو، ہے نا؟ تو یہ ہے۔ اور بریانی کھلاؤ اور جو ہے مرغن کھانے کھلاؤ، نان گوشت کہیں پکڑاؤ ہے، دیکھو پلوتھی مار کے کیسے ہاتھ مارے گا؟ یہ پکی مسلمانی یہی ہے۔ اور جب کوئی شکل آ گئی تو اسے الو کی طرح دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کے رزق کا حق کیوں اس نے ادا نہیں کیا؟ جو کھایا تھا صبح کو، جو کھایا تھا دوپہر کو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب یہ لوگ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے وہی معشوق سب سے زیادہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آپس میں تذکرہ کرتے ہیں اچھا ہوا جو مر رہا ہے یہ نالائق، ہمارے ساتھ منہ کالا کرتا تھا۔ کوئی معشوق دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس پر رحم کر دے، بلکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا اور کمزور ہو گیا تو مزید 2 لات مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ کوئی مصیبت میں کام آنے والا ہے؟ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا تم کو آرام سے رکھے تو اپنے مالک کو خوب یاد کرتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں آرام سے رکھے تو اپنے مالک کو خوب یاد کرتے رہو۔ تم تکلیف میں خدا کو یاد رکھو گے تو سکھ میں اللہ تعالیٰ، جب تم تکلیف میں خدا کو یاد رکھو گے، جو سکھ میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو دکھ میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ سکھ میں یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دکھ میں یاد رکھے گا۔ ایسے با وفا مالک کو چھوڑ کر کہاں بے وفاؤں پر مر رہے ہو؟ موبائل کھولتے ہیں، چلاتے ہیں، مولوی صاحب بھی کھولتے ہیں، پیر صاحب بھی کھولتے ہیں، تو سبھی کے پاس ہے۔ کھولتے سب سے پہلے ناچنے والی آتی ہیں سامنے، ہے نا؟ اب اگر اس کے اندر اللہ ہے اور اللہ سے تعلق ہے تو نظروں کو اس سے بچائے گا کہ بلا ضرورت دل کے ارادے کے ساتھ اسے نہیں دیکھے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ اور اگر دل کی توجہ دھیان کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے تو اب گنہگار ہو گیا۔